تم کہتے ہو کہ تمہیں تمہارے کیے کا صلہ نہیں ملتا، اور وہ تو کہتا ہے کہ جس نے ذرا برابر بھی نیکی کی ہوگی وہ بھی سامنے ہوگی اور اس کا بھی صلہ ملے گا، اور جس نے ذرا برابر گناہ کیا ہوگا وہ بھی سامنے ہوگا اور اس کی بھی سزا ملے گی۔ تو ہم کون ہوتے ہیں گناہوں اور نیکیوں کو تولنے والے؟ یاد رکھیں، گناہ چھوٹا ہو یا بڑا، گناہ گناہ ہوتا ہے۔ برائی کبھی اچھی بری نہیں ہوتی، برائی ہمیشہ برائی ہوتی ہے۔ تو کبھی گناہ کرتے وقت یہ مت سوچیں کہ یہ تو چھوٹا سا گناہ ہے، اس سے کیا ہوگا، یہ اس پہ ہے، یہ میرے اللہ پہ ہے، یا یہ سوچنا کہ میں اس کے بعد معافی مانگ لوں گا۔ یاد رکھیں، یہی چھوٹے چھوٹے گناہ آپ کے ایمان کو کھوکھلا کر دیتے ہیں۔ شیطان انہی چھوٹے چھوٹے گناہوں کو آپ کے لیے جال بنا کر آگے استعمال کرتا ہے، اور جب پھر آپ ان میں پھنس جاتے ہیں تو بڑی آسانی سے آپ کو گناہ کبیرہ میں بھی شامل کر لیتا ہے۔ ہمیں احساس تک نہیں ہوتا۔ خدا را اپنے آپ کو، اپنے ایمان کو شیطان کے ان ہتھ کنڈوں سے بچائیں، اپنے لیے ہدایت کی دعا کریں۔ کوئی گناہ چھوٹا بڑا سمجھ کر مت کریں، گناہ گناہ ہے اور اس کی سزا وہی دے گا۔ جتنا ہو سکے آپ استغفار کریں، اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، خود کو ایسے فتنوں سے بچائیں جو آپ سے آپ کا ایمان چھین لیں۔ اپنے دل میں اس کے لیے محبت پیدا کیجیے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ محبت خوف سے زیادہ مضبوط جذبہ ہے۔ اگرچہ خوف بھی اہم ہے، لیکن میں نے لوگوں کو محض اللہ کے بارے میں اپنی سوچ بدل کر اور اللہ کی محبت کو اپنے خیالات اور معاملات میں غالب کر کے نشے، گناہوں اور اندھیروں سے نکلتے دیکھا ہے۔ اللہ سے محبت اور یہ تسلیم کرنا کہ اللہ ہم سے بہت پیار کرتا ہے، خود کو تحریک دینے اور اندھیروں سے نکلنے کا ایک بہت مضبوط تصور ہے۔ اس لیے ہمیں اپنے آپ پر آسان ہونا چاہیے اور حقیقت میں اپنی نعمتوں کے بارے میں زیادہ سوچنا چاہیے، اور یہ کہ اللہ ہم پر مسلسل نظر رکھے ہوئے ہے۔